یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، یہ حضور کے لیے اللہ کا انتخاب ہے۔ رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں نا، وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عظمتیں بیان فرماتا ہے، رب بھی فرماتا ہے کہ میں نے بھی محبوب کے لیے وہ چنے ہیں گویا جو سب سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے۔ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اور یارو صحابہ پر تبصرے کرتے ہو، ان گلیوں کے بندہ صدقے جائے جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے، ان راہوں پہ بندہ جان دے دے جہاں سے وہ اپنا قافلہ لے کے گزرتے تھے۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں رسول پاک کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو؟ او بھائی، میرے ساتھ جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ میرا انتخاب ہے، دوست احباب کا انتخاب ہے، انتظامیہ کا انتخاب ہے۔ تو جو لوگ مدینے والے رسول کے ساتھ رہتے ہیں وہ رب کریم کا انتخاب ہے، اللہ نے منتخب کیے ہیں۔ اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ سارے کام جو ہوتے ہیں نا، سارے کام وہ قصبی نہیں ہوتے، کچھ وہبی بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص بنا لیا کرتا ہے۔ یہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خاص بنا لیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نا خاص لوگوں کا انتخاب، ادھر دیکھو میری طرف، ابھی نا ایک دوست نے رکا دیا ہے مجھے کہ دعا کرے، میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں۔ تو میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں، یہ تو بہت بڑی دعا بتا دی انہوں نے۔ چر ہویا نا مینوں ترلے لیندے ہاں، تو کدی موڑ میرے ول واگاں، تے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں، تے خواب میری وچ ماہی آیا تے گل وچ پا لیاں باواں، او لوکو میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور ایک درویش کہنے لگے کہ آئی رات وصال دے والی، ربا رات مکن نہ دیویں، سے لمبی کر دے، یہ ملاقات کی رات آئی۔ ہر ایک تڑپتا ہے حضور سے ملاقات ہو۔ نبی دعائیں مانگتے رہے، پیغمبر دعائیں مانگتے رہے کہ وہ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی دعائیں مانگتے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے، کعبہ سے بسانے والے محبوب بھی بھیج دے۔ حضور کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے رہے، امتی تڑپتے رہے، محدثین، مفسرین، مفکرین تڑپتے رہے، یا اللہ محبوب کا جلوہ عطا کر۔ سارے حضور کے لیے دعائیں مانگیں، اور حضور دعا مانگے، یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا، اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے، اسلام کو عزت دے دے۔ سب حضور کو مانگ رہے ہیں، کریم نے دعا۔ آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں، مراد مصطفیٰ ہے؟ حضور نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا۔ عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا، اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس طرح کر، میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں گھروں آیا سا مار مقامنے نوں، ہن تسی مینوں مار دے لے چلو۔ اوے متے عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے، جتھے عمر سوار دے لے چلو، لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، شور پڑ گیا، عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا، آ گئے ہیں تو آنے دو۔ پیچھے حضور تشریف فرمائے، کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر۔ کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ کو کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں، تو بلا کوئی آیا لے کے چلا گیا۔
کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ کچھ لوگ نا پسند نہیں آ جاتے، یہ کچھ لوگ پسند نہیں آ جاتے، قبول نہیں ہو جاتے، کچھ لوگوں کو مانگ نہیں لیا جاتا، کچھ کو رکھ نہیں لیا جاتا، کچھ لوگوں کو کہہ نہیں دیا جاتا تو نے جانا نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا عشق اجرت طلب نہ تھا ورنہ ہم تیرے در پہ نوکری کرتے۔ کچھ تو تڑپتے ہیں نا، تو کچھ کو کہا جاتا ہے یار تو آ جانا، تو رہ جانا۔ او حضرت عمر تو وہ ہیں جنہیں کریم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ اور پھر کبھی جو حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کہا ہے نا، جو محبوب نے فرمایا ہے، حضور نے جو ان کے لیے فرمایا ہے، اس پر کبھی بندہ غور کرنا۔ حضور فرمانے لگے لوگوں سنو، میں نے رات خواب دیکھی ہے، خواب میں نے دودھ پیا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں، فرمایا میں نے اتنا پیا ہے، اتنا پیا ہے دودھ، اتنا پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے بھی نظر آنے لگا۔ حضور فرمانے لگے دودھ پھر بھی بچ گیا۔ حضور فرماتے ہیں پتہ میں نے وہ دودھ خواب میں کسے دیا ہے؟ یا رسول اللہ فرمائے عمر خطاب کو دیا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے دودھ پیا ہے اور بچا ہوا عمر کو دیا ہے، خواب آپ نے سنائی ہے، تو حضور تعبیر بھی تو آپ نہیں بتانی ہے، تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے اس کی تعبیر علم ہے، کہ عمر فاروق کو جس طرح اللہ نے مجھے علوم دیے، عمر کو بھی علم دیا، اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر وہ نور معرفت ہے۔ یہ پتہ ہے دودھ اور علم کی آپس میں تشبیہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں جس طرح دودھ جسمانی غذا ہے نا، علم روحانی غذا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا علم، فقاہت، سمجھداری، معاملہ فہمی، اصول پسندی، ان کے مزاج میں ٹھہراؤ، ثابت قدمی کیوں نہ ہو جب حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلائیں اور کئی دفعہ پلائیں، ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک صاحب کہنے لگے کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد علم ہے، فاروق اعظم کا علم۔ ایک دن پھر حضور بولے، فرمایا میں نے رات خواب دیکھی ہے۔ عزیز دوست آپ غور کریں بات پر، تو کیسی کھلی بات ہے، یعنی ساری دنیا کہتی ہے حضور کو خواب میں دیکھیں۔ یہ بخاری ہے، حضور فرمانے لگے میں نے خواب دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے، کسی کی پیٹ سے بھی اوپر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں عمر کو دیکھا، عمر فاروق نے اتنی لمبی قمیض پہنی، اتنی لمبی قمیض پہنی کہ نیچے گھسٹ رہی تھی۔ حضور خواب سنا کے چپ کر گئے، یا رسول اللہ کرم نوازی کریں، تعبیر بھی تو بتائیں نا۔ تو رسول کریم نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے۔ گویا فرما رہے اتنا لمبا کرتا حضرت عمر نے پہنا ہے کہ عمر تو دین کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، سراپا دین، اٹھنا دین، بیٹھنا دین، بولنا دین، آنا دین، فیصلہ کرنا دین، عمر کا ہنس دینا بھی دین، عمر کا رو دینا بھی دین، فاروق اعظم کا بدر میں کھڑے ہونا بھی دین، احد میں آنا بھی دین۔ اور عمر تو دنیا سے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، زخم لگا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، امت رو رہی تھی، دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے، ان میں کتھوں لباں عمر بہادر جڑا مینو سینے لاوے۔ سب لوگ پریشان تھے، پر عمر سراپا دین ہے نا۔ عمر فاروق شدید علیل ہیں، خون بہ رہا ہے، سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو اس کا تامد، اس کا پاجامہ، اس کی شلوار ٹخنوں سے ذرا نیچے تھی، تو حضرت عمر کہنے لگے پتر یہ اونچی کر لے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اس وقت بھی فاروق اعظم دین کی اور لے سجنا سا توڑ ہی نہیں بھائی، اسی جان بھی دتی تے راہ تیرے، لے سجنا سا توڑ، آخر تک پانی پرن نہ سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اور میرے محبوب نے دنیا میں سامنے بٹھا کے کہا، صحیح حدیث میں موجود ہے، فرمایا عمر
मैंने जन्नत में तेरा घर भी देख लिया है। उमर दरवाजे पे हूर भी बैठी थी। मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैंने कहा उमर बड़ा गयूर है। माना क्या है? शारहीन कहते हैं माना ये है कि हुजूर ने खुद ही कानून बनाया ना, किसी के घर जाएं तो इजाज़त लेके जाएं। उमर मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैं रुक गया। उमर बात सुन के रो पड़े। मैंने बड़ी तारीख की किताबों में पढ़ा है कि हज़रत उमर बड़े मिजाज के सख्त थे, पर सज्जनों मैंने ना दर्जनों किताबों में ये भी पढ़ा है कि इतना रोता भी कोई नहीं था जितना उमर रोते थे। चेहरे पे आशिक दा काम ही रोना धोना, ये बिना रोयो नहीं जे मंजूरी, ते आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। आंखें हर वक्त तर रहती थी, हर वक्त तर। दिल ते बोझ पवे जिस वेले ते फिर बोझ उठावन अखियां। हज़रत फारूक आज़म की आंखें तर रो पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आप पर गैरत करता। हुजूर उमर को तो जो मिला है महबूब के कदमों के सदके मिला है। हज़रत फारूक आज़म का मिजाज। पर फिर हुजूर ने जो कह दिया ना, कुछ लोग ना बात मानते हैं, सोनी करके नहीं मानते। एक होता है हुक्म, एक होती है रज़ा। कभी कभी इन दोनों में फ़र्क भी होता है। उस्ताद जी, हज़रत साहब मैं जाऊं? जाओ, ये हुक्म है, लेकिन तू महसूस तो कर, लगता है कि मैं तुझे इजाज़त नहीं देना चाह रहे। तू दिल भी तो पढ़ना। वो मैं पूछ के आया जी, उन्होंने मैनू आप आख्या सी तू जा, और तूने सूंगा नहीं ना, मेरा पूछा ही है। तूने महसूस ही ना किया, तू लफ्ज़ों के हेर फेर में रहा, तो जुमले ऊपर नीचे करता रहा जैसे लोग मोबाइल करते रहते हैं हर वक्त, इसी चक्कर में पड़ा रहा। तूने देखा तो सही, गौर ही नहीं किया कभी ना। रिजा में उतर कर जो लोग रिजा वाले थे वो रिजा पा लेते थे। सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा ओंज रहना है। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तो तेरी गली से जाए क्यों। क्यों बंदा रजा से इधर उधर हो, तय कर लेते हैं कुछ लोग, वो सारी जिंदगी गुजार देते हैं दरवाज़ा महबूब पे। उमर ने गुजार दी उमर, सारा वक्त गुजारा सैयदना फारूक आज़म। अपनी ज़िंदगी इधर उधर नहीं गुजारी। मन जो लिया, तय जो कर लिया। एक दर फड़िए, फिर उन्हें मोहकम फड़िए, फिर उस दे ही हो के मरिए। पकड़ जो ली, तय जो कर, और गुजार दी उमर, ख़त्म हो गई। दुआ करो जिसकी कहीं लग गई है उसकी तोड़ भी चढ़ जाए। कोई ना सबब कोई जे महबूब बुलावे एकदम, ते सिर नू पैर बनाइए। जे महबूब बुलावे एकदम, सिर नू पैर बनाइए। वो कदे सिर मंगे ते सिर दे दईए, कदे भी देर न लाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। ओ सजना या ते लाइए ही ना, जे लाइए ते फिर तोड़ निभाइए, यहाँ ते लाइए ही ना। एक दफ़ा हुजूर की ज़ुबान नूर से निकला, एक दफ़ा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है, ये सही मुस्लिम है। एक दफ़ा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं। बरस के निशान थे। ये देखो, ये सारी निशानियाँ हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। ओ यारो, कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लाबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मज़े की भीख। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। ओ देखो ना, रोज़े दे दुआ लेने गुलाम दिया टोलियाँ।
وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، اور بڑی امید ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر، ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، کرن کا ہے، مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی، اس سے تعلق رکھتا ہے، ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، غلاموں کی، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے۔ فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ، برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، درہم کے مطابق نشان ہوگا، ماں کا فرما بردار ہے۔ اور حضور نے فرمایا عمر، اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اسے اپنے لیے دعا کرا لینا۔ بس طے کر لیا حضرت عمر نے، جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو، اویس کو جانتے ہو، جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو۔ ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے، حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی۔ اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے، کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد کی شاخ سے ہیں، یہ چہرے پر نشان ہیں، ماں کے فرما بردار ہیں۔ کہاں؟ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس بن عامر، اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کرو نا، اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا، حضور نے کرو نا دعا، ہم نے تو طے کر لی۔ ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا، ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا، ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا، بس پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندے ہی گزر گئی۔ ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام، پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو، دعا کرائی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے نا 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 نا، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے، میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں، اسی کسے دیکھو جو نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بس کونے میں پیچھے، ہم کوئی سٹیج کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی تصویروں کے شوقین، ہم تو پیچھے بیٹھنا، بس کسی کو نظر آئے نہ آئے۔ عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں۔ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جب ان کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے۔ حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا، ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا، تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہا حضور جانتا تو ہوں، اویس بن عامر کو جانتا تو ہوں، حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا، وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا۔ یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں۔ کہا نہیں آپ کریں۔ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں۔ کہنے لگے نہیں آپ کریں۔